तफसीर इब्ने कतीर सूरे इसरा, अल इसरा या सूरे बनी इसराइल, दोनों ही नाम है इसके, और हम इसकी आखिरी 2 आयतें पढ़ने जा रहे हैं, आयत नंबर 110 और 111, 110 111, जहां पे 111 पे यानी कि 111 पे सूरे खत्म होती है। तो आयत नंबर 110 सूरे बनी इसराइल से अल्लाह कहता है कहो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कहो, इनवोक अल्लाह और इनवोक अर रहमान, चाहे अल्लाह के नाम से पुकारो ख्वा रहमान के नाम से पुकारो, द मोस्ट ग्रेशियस यानी बहुत रहम करने वाला, बाय वॉट एवर नेम यू इनवोक हिम इट इज द सेम, तुम किसी भी नाम से अल्लाह को पुकारो वो सेम है, अल्लाह या रहमान, फॉर टू हिम बिलोंग द बेस्ट नेम्स, क्योंकि तमाम बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत नाम जो है वो तमाम के तमाम मतलब अल्लाह के हैं, खूबसूरत नाम। एंड ऑफर योर सलाह, और अपनी नमाज को अदा करो नीदर अलाउड नॉर इन अ लो वॉइस बट फॉलो अ वे बिटवीन, न जोर से पढ़ो और न ही धीमा धीमा पढ़ो इतना कि भाई पीछे वालों को सुनाई भी ना दे, तो तुम अपना मतलब बिल्कुल दरमियानी रास्ता जो है वो अपनाओ। आयत नंबर 111 111 यानी एंड से, और ये कहो, ऑल द प्रेजेस एंड थैंक्स बी टू अल्लाह, कि तमाम हम्द और सना और शुक्र अल्लाह ही का है, क्योंकि वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, हु हैज नॉट बिगॉटन अ सन, उसने कोई अपने लिए बेटा नहीं लिया है, एंड हु हैज नो पार्टनर इन हिज डोमिनियन, और उसके राजपाट में या उसके मुल्क में, उसकी पूरी कायनात में कहीं पर भी किसी भी साथी की, पार्टनर की जरूरत नहीं है, अल्लाह को उसने नहीं लिया है, नॉर इज ही लो टू हैव अ सपोर्टर, और ना ही वो किसी को दोस्त बनाता है ये सोच करके जब बुरा वक्त आएगा तो कम से कम ये दोस्त जो है ये काम तो आएगा, तो अल्लाह को ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी है। या हम इंसान होते हैं जो सोचते हैं कि अभी कभी कोई तकलीफ आ गई या कुछ काम पड़ गया दोस्त से, तो चलो जाने दो, दोस्त की बुरी बात को भी मतलब कुछ नहीं बोलेंगे, माइंड नहीं करेंगे और चलेगा, मगर दोस्त जो है उसकी कभी जरूरत पड़ सकती है, यानी कि ये इंसान की सोच है, अल्लाह को ऐसी कोई जरूरत नहीं है। एंड मैग्निफाई हिम विद ऑल मैग्निफिसेंस, और उसकी बड़ाई जो है वह कब्बिर हु तकबीरा, उसकी तकबीर उसको करो, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खाली बोलते रहो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो अल्लाह अकबर बोलने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि उसकी वो बड़ाई जो है उसको तुम करो, यानी कि मतलब तुमको उस हर जगह पे तुमको देखना पड़ेगा कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है जिसको कि मैं करूं, ताकि अल्लाह का जो वह कब्बिर हु तकबीरा का जो अल्लाह ने हुक्म किया है वो पूरा हो जाए। And magnify him with all magnificence. To Allah belong the most beautiful names. Allah says, Qul, Allah कहता कहो, say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to these idolaters who deny that Allah possesses the attribute of mercy and refuse to call him Ar-Rahman. तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कहो इन मुशरिकों को, इन काफिरों को, बुत परस्तों को जो इनकार करते हैं कि अल्लाह जो है वो तमाम जो रहम जो है, जो रहम का नाम है, वो सब कुछ अल्लाह, वो अल्लाह ही का है, तो लोग उसको अर रहमान बोलकर पुकारने से वो लोग इनकार करते हैं। उदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, इन्वोक अल्लाह और इन्वोक अर रहमान, ख्वा पुकारो अल्लाह या अर रहमान पुकारो, बाय वॉट एवर नेम यू इन्वोक, चाहे किसी भी नाम से पुकारो अल्लाह को, अल्लाह के जो अच्छे प्यारे प्यारे नाम है, इट इज द सेम, वो सब सही सेम है, चाहे तुम बोलोगे या रहीम या करीम या रज़ाक,
تو یہ تمام نام جو ہے اس کے اندر تمام خوبصورتی، بہترین اس کے اندر مطلب صفتیں اللہ کی بہت ہی اچھی اعلیٰ، تو وہ تمام چیزیں اس کے اندر وہ اللہ کے ایک خوبصورت نام ہے. پکارو ان سے، کسی بھی نام سے پکارو. By whatever name you invoke him, it is the same, for to him belong the best names. کیونکہ اسی کے ہے تمام خوبصورت نام. Meaning there is no difference between calling on him as Allah or calling on him as Ar-Rahman. اس میں کوئی فرق نہیں کہ تم اسے پکارو اللہ بول کر یا الرحمن بول کر، because he has the most beautiful names. کیونکہ اللہ ہی کے خوبصورت نام ہے. As he says، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ 59 سورہ حشر ہے، جس کی آخری 3 آیت میں تو یہ اسماء الحسنہ ہے، آخری 3 آیت جس کو کہ پڑھنا چاہیے ہم کو فجر کی نماز کے بعد 7 ٹائمز اور عشاء کی نماز کے بعد 7 ٹائمز، تاکہ 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. تو یہ جو ہے اس کا ان لوگ نے پورا نہیں دیا ہے یہاں پر، لیکن ایک اول لائن اور پھر اینڈنگ کی. تو یہ 3 مگر آیتیں ہیں سورہ حشر کی. یہاں پر انہوں نے یہ 22 نمبر کی آیت کو کوٹ کیا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. He is Allah، وہ ہے اللہ. Beside whom none has the right to be worshipped، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جس کی بندگی کی جائے، پرستش. But he the all knower of the unseen and the seen، لیکن وہ تو جاننے والا ہے تمام غیب اور مطلب جو ظاہر و باطن دونوں کا جاننے والا. He is the most gracious، اور وہ تو مطلب بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اور جاننے والا جب اللہ کے لیے کہا گیا عالم الغیب والشہادہ، تو یعنی غیب اور شہادہ جو نظر آئے سامنے، تو اس کا دونوں کا وہ جاننے والا ہے، اور وہ تو بہت 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 رحم کرنے والا ہے. دا موسٹ مرسیفل، اور بہت ہی رحیم ہے وہ. انٹل ہز سیئنگ، تو یہاں پر یعنی کہ 22 23 آیت نمبر اور پھر 24 پہ سورہ حشر ختم ہوتی ہے. تو آخری 3 آیت جو ہے آیت نمبر 22 23 24، یہ 3 آیت ہے جس کو پڑھنا چاہیے، جس میں اللہ کے اسماء ہیں. اور سورہ نمبر 59 ہے سورہ حشر. تو اس کا لاسٹ جو آتا ہے لہ الاسماء الحسنی، اسی کا ہے اسماء الحسنی. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ٹو ہم belong the best names، اسی کے ہے بہت ہی خوبصورت نام. All that is in the heavens and the earth glorify him، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں سب کے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں. مخول reported that کہ one of the idolaters heard the prophet saying when he was prostrating، کہ ایک کوئی کسی نے اس طرح سے مطلب یہ بات جو ہے اس نے رپورٹ کیا کہ ایک مطلب مشرک کوئی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جا کر یہ کہتے ہوئے سنا، او موسٹ گریشیس، او موسٹ گریشیس، یا رحمان یا رحمان. دا آئیڈولیٹر سیڈ ہی کلیمز ٹو پرے ٹو ون، یعنی یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو صرف ایک اللہ کو مانتے، بٹ ہی از پریئنگ ٹو 2، تو یہ تو 2 کو پکار رہے، یعنی او رحمان یا رحمان یا او رحمان ہے نا. تو وہ تو دین اللہ ریویلڈ دس آیا، پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی. دس واز آلسو نریٹڈ فرام ابن عباس رضی اللہ عنہما اینڈ بائی ابن جریر، دا کمانڈ ٹو ریسائٹ نیدر لاؤڈلی نور سافٹلی، کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ بہت زور سے مت کرو تلاوت اور بہت بہت ہی ایک دم ہی دھیمی آواز میں بھی مت کرو، دونوں ہی غلط ہو جاتے ہیں. اللہ says وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ and offer your salah neither allowed، اور اپنی نماز کو ادا کرو لیکن زور زور سے نہیں. امام احمد رحمہ اللہ reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما said this ayah was revealed when the messenger of Allah was preaching underground in Makkah. یہ آیت جب نازل ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگ جو چھپ چھپ کے انہوں نے جو مطلب اپنی الگ الگ اسپاٹ کے اوپر یا جہاں پر بھی انہوں نے بنایا تھا وہ ویسا چھپ چھپ کے وہاں پر وہ لوگ کرتے تھے نا
preaching کہ وہاں پر جو جو ایمان لاتے تھے وہ جمع ہو جاتے تھے. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا and offer your salah اور اپنی نماز کو ادا کرو neither aloud nor in a low voice, نہ تو زور سے اور نہ ہی بہت دھیما, یعنی زور سے بھی نہیں دھیما بھی نہیں ہونا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما said, تو ابن عباس کا کہنا ہے when he prayed with his companions کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ پڑھتے تھے نماز, he would recite Quran loudly, کیونکہ نماز میں قرآن تو ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں نا, تو وہ تھوڑا زور سے پڑھتے تھے. And when the idolaters heard that, they insulted the Quran and the one who had revealed it and the one who had brought it. یعنی تو وہ زور سے جب قرآن پڑھ رہے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ, تو یہ جو ہیں تمام مشرکین لوگ انہوں نے سنا اور انہوں نے قرآن کی بھی انسلٹ کی, بے عزتی, اور اس کی بھی جس نے اس کو بھیجا ہے یعنی اللہ, اور جس نے اس کو لایا ہے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. So Allah said to his prophet, تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ and offer your salah یعنی کہ prayer neither aloud, زور سے مت کرو, means do not recite it aloud, زور سے مت تلاوت کرو نماز میں, lest the idolaters hear you and insult the Quran, کہ کہیں یہ کافر یا مشرک لوگ جو سنیں گے اور پھر قرآن کی بے عزتی کریں گے. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا nor in a low voice, اور اپنی آواز اتنی دھیمی بھی مت رکھو, means nor recite it so quietly, اتنی خاموشی کے ساتھ مت بولو that your companions cannot hear the Quran and learn it from you, کہ تمہارے جو صحابہ کرام ہیں وہ اس قرآن کو مطلب سن نہ سکیں اور پھر اس کو وہ کیسے یاد کریں گے. وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا but follow a way between, مگر بیچ کا درمیان کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرو. This was also reported in the two Sahihs, اور دونوں ہی صحیح میں یہ بات جو ہے درج ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم. الدہق also narrated something similar from ابن عباس رضی اللہ عنہ, کہ ابن عباس کے تھرو جو چیز معلوم ہوئی, and added when he migrated to al-Madinah, کہ انہوں نے کہا ابن عباس نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے, this no longer applied, تو اب یہ بات ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتی تھی, یعنی کہ مطلب ان کو یہ چیز کرنے کی اب ضرورت نہیں تھی. and he recited as he wished, اور جیسا ان کو تلاوت کرنی تھی وہ کرتے تھے, کسی کی بھی کوئی پابندی اور روک تھام نہیں تھا. Muhammad bin Ishaq said that Ibn Abbas radiallahu anhuma said, when the messenger of Allah recited Quran quietly while he was praying, یعنی جب وہ اپنی نماز میں ہوتے تھے اور قرآن کو بہت ہی خاموشی کے ساتھ پڑھتے تھے, the idolaters would disperse, تو وہ بھی جو مشرک لوگ تھے وہ سب ادھر ادھر ہو جاتے تھے, and refused to listen to him, اور وہ لوگ مطلب انکار کرتے تھے نہیں سننا ہے. یعنی if one of them wanted to hear some of what he was reciting in his prayer, لیکن کوئی لوگ ایسے تھے ان آئیڈولیٹرز میں کہ جن کو سننا تھا اس کو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا پڑھ کیا رہے ہیں, کیا, تو وہ اس کو مطلب سننا ہے. کوئی لوگ ہیں جن کو سننا ہے لیکن وہ ان لوگوں میں سے ہے نا, مشرکوں میں سے, تو وہ لوگ سامنے ایک دم آنا نہیں چاہتے. تو he would try to listen without anyone seeing him, تاکہ کوئی ان لوگ کو دیکھے بھی نہ اور یہ لوگ چپکے سے سن بھی لے. Because he was afraid of them, کیونکہ اب جو بھی سننا چاہ رہا ہے وہ ان لوگوں کا جو ہے پورے جو بھی مشرکین جو ہے ان سب سے وہ ڈرتے ہیں, تو ڈر کے مارے وہ لوگ مطلب چھپ چھپ کے سننے کی کوشش کرتے تھے. If he realized that anybody knew he was listening, he would go away lest they harm him. تو اگر کسی کو بھی یہ احساس ہو جاتا تھا کہ جو وہ سن رہا ہے بندہ کھڑے رہ کے, وہ کسی نے اس کو نوٹ کیا ہے, تو وہ جلدی جلدی وہاں سے چلا جاتا تھا تاکہ اس کو کوئی مطلب کوئی نقصان نہ پہنچائے کوئی. So he would stop listening, تو وہ اپنا سننا بند کر کے یعنی ادھر ادھر ہو جاتے تھے.
if the Prophet sallallahu alaihi wasallam lowered his voice, تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو بہت دھیمی کر دیا, those who wanted to listen to his recitation could not hear anything. تو جن کو بھی ان کی تلاوت کو سننا ہے وہ کچھ بھی نہیں سن سکیں گے نا. سو اللہ ریویلڈ, اسی لیے اللہ نے یہ آیت اتارا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ, and offer your salah neither aloud, meaning do not recite aloud, یعنی بہت زور سے بھی مت کرو, lest those who want to listen, جن کو سننا ہے یا تو وہ ڈسپرس ہو جائیں گے, ڈسپرس فار فیئر آف اٹریکٹنگ انویلکم اٹینشن, یعنی وہ لوگوں کا دھیان ان کی طرف جائے گا, تو ان کو یہ تو اسی لیے وہ مطلب جیسے ادھر ادھر ہو جائیں گے نا, ان کو سننا ہے لیکن ڈر کے مارے کہ لوگوں کا دھیان ان کی طرف نہ آ جائے, دوسرے جو بھی ہے مطلب مشرکین لوگ, کافر لوگ. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا, nor in a low voice, اور نہ ہی اتنی دھیمی آواز رکھو, اللہ نے کہا, but do not make your voice so soft that the one who is trying to listen without being seen cannot hear anything at all. تو اتنی دھیمی آواز بھی مت رکھنا کہ جب کوئی کوشش کر رہا ہے کہ وہ سنے بھی اور کوئی اس کو دیکھے بھی نہ, اور وہ ایسا ایکٹ کرے جیسے کہ یوں ہی ہے اور وہ سن بھی رہا ہے, مطلب تو وہ جو سننے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ بھی کہ کوئی اسے دیکھے بھی نہ, تو وہ پھر ایسا نہ ہو کہ وہ کر نہ سکے. Perhaps he will pay attention to some of what he hears. ہو سکتا ہے وہ جو کچھ بھی تھوڑا بہت جو سنے گا اس کو جب اس کے اوپر دھیان دے گا وہ, تو ہو سکتا ہے کہ وہ it will benefit, یعنی he will benefit from it, کہ وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ پہنچے گا. قرآن سن رہا ہے نا. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, but follow a way between, یعنی درمیانی راستہ اپنا. This was the view of Ikrimah, Al-Hasan al-Basri and Qatada. Allah yarhamhum. This ayah was revealed concerning recitation in prayer. نماز کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی. It was narrated from Ibn Masud radiyallahu anh, do not make it so soft that no one can hear it except yourself. اتنی دھیمی آواز مت کر دو کہ سوائے تمہارے اور کوئی بھی نہ سن سکے, تو یعنی تم ہی خالی اکیلے ہی سن رہے ہو نا. وسپرنگ, ڈیکلریشن آف توحید, یعنی کہ اللہ کی یعنی ایک ہونے کی, توحید کی مطلب جو اعلان اللہ سے. تو یہ اب آخری آیت جو ہے یہ وہ ہے جو سورہ اخلاص کے ہم وزن ہے, یعنی کہ قل هو اللہ احد, اور یہ آیت آخری ہم وزن ہے دونوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, and say, اور کہو, all the praises and thanks be to Allah, کہ اللہ کی ہی تمام حمد شکر ہے, who has not begotten a son, اس نے کوئی بیٹا نہیں پیدا کیا ہے, جنانی means خود کا, because Allah has stated that the most beautiful names belong to him. اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی بہت ہی خوبصورت سارے نام جو ہیں وہ اللہ کے ہیں, and has declared himself to be above having any faults or defects. اور اپنے آپ کو اللہ نے یہ اعلان کیا, ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ تمام ان چیزوں سے بلند ترین ہے جو عیب ہے اور جو ڈیفیکٹ ہے ان سے وہ بلند ہے. سبحانک, یعنی اللہ جو ہے, جو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. تو یہ عیب والی چیز کیسے ہو سکتی ہے اللہ کی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, and say, اور کہو, all the praises and thanks be to Allah, who has not begotten a son, and who has no partner in his dominion. اور کہو کہ تمام شکر اور ثنا جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے تعریف, جس نے کوئی بیٹا پیدا نہیں کیا ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اور نہ ہی اس کا کوئی پارٹنر ہے, اس کا شریک, جو کہ یہ پوری ڈومینین جو ملک جو پورا ہے اس کو سنبھالنے میں ہیلپ کرے اللہ کی. نعوذ باللہ. Indeed he is Allah, the one, یقیناً وہ ہے اللہ جو ایک ہے. قل هو اللہ احد, the self-sufficient, Allah الصمد, master who begets not, nor was he begotten,
Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, and there is none co-equal or comparable unto him. हो गई ना पूरे कुल हुवल्लाह अहद सूरह इखलास, मीनिंग में आ गया पूरा के पूरा. वलम यकुल लहू वलियुम मिनद्दुल्ले, वलम यकुल लहू वलियुम मिनद्दुल्ले, nor he is low to have a supporter. यानी कि उसकी कोई ऐसी नहीं है कि कभी उसकी कोई मतलब ह्यूमिलिएशन के अंदर उसको किसी की जरूरत हो कि कोई आए उसकी मदद करे, कोई दोस्त. अल्लाह ने ऐसे किसी को दोस्त नहीं बनाया, वैसे उसके जो दोस्त है वो है, मगर ऐसा अल्लाह ने किसी को दोस्त नहीं बनाया कि जब वो कभी वो लो होगा तो वो काम आएंगे. मीन्स ही इज नॉट सो हम्बल और वीक दैट ही नीड्स टू हैव अ हेल्पर or supporter or advisor. Rather, he alone with no partner or associate, may he be exalted, is the creator of all things and is the one who is running and controlling them by his will with no partner or associate. तो यहाँ पर कह दिया गया कि ये जो आयत इसका मतलब है ही इज नॉट सो हम्बल, वो कोई इतना हम्बल नहीं है कि या फिर कि बेचारा अभी क्या होगा और बहुत कमजोर पड़ गया, अल्लाह वीक, कि उसको अब जरूरत है किसी मददगार की, कोई उसका सपोर्टर हो, कोई उसको कोई कम से कम उसको कुछ एडवाइस तो करे. नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को ऐसी कोई जरूरत नहीं. रादर ही अलोन, वो अकेला ही काफी है. विद नो पार्टनर और एसोसिएट, उसको अपना कोई ना चाहिए शरीक ना कोई साथी. May he be exalted, और वो तो बहुत ही बुलंद और बालातर है. Is the creator of all things and is the one, और वो तो तमाम चीजों का मतलब जो मखलूक का सबका बनाने वाला खालिक है, वो तो खालिक है तमाम चीजों का. तो खालिक मखलूक के बराबर कैसे हो जाएगा? और वो अकेला ही है, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं है. वो पूरी कायनात को चलाता भी है, रन करता है उसको और कंट्रोल भी करता है, पूरा के पूरा उसके इख्तियार में है. वो जो चाहे वो करे अपनी मर्जी से, उसकी मर्जी है. विद नो पार्टनर और एसोसिएट, उसका कोई ना तो शरीक है ना कोई मददगार ना साथ देने वाला साथी, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है. मुजाहिद सेड ही डज नॉट फॉर्म एन अलायंस विद एनीवन, उसने किसी के साथ कोई अपना ऐसा अलायंस करके नहीं रखा है कि भाई आ जाओ अभी जब कोई वक्त आएगा तो हम जुड़ के मिल के करेंगे. ये ऐसी अब अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है. नॉर डज ही सीक द सपोर्ट और हेल्प ऑफ एनीवन, उसको किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है. वो अकेला ही है, वाहिद है, यही है उसकी तौहीद. अब है आखिरी वाला टुकड़ा, वह कब्बिरहु तकबीरा and magnify him with all magnificence, और उसकी जो बड़ाई है उसको करो मगर ऐसी जो कि तमाम यानी कि हर बड़ाई जो है उससे मतलब बेहतर से बेहतर करो वो बड़ाई को. यानी इसका मतलब खाली अल्लाहु अकबर बोलेंगे तो नहीं चलेगा, या फिर मस्जिद में जाओगे और बोलोगे अल्लाहु अकबर, मस्जिद में अल्लाहु अकबर है लेकिन घर में नहीं, घर में तो वो अल्लाह अकबर कैसे होएगा? अल्लाह बड़ा नहीं है ना, बीवी बड़ी है. इसलिए कि बाजार में जाओगे तो फिर तो वहां पर फिर कुछ और बड़ा होगा ना, तुम्हारी नीड, तुम्हारी जरूरत, कहीं पर पैसा बड़ा होगा. तो हर जगह पे तो तुमने बड़ा तो नहीं रखा, कहीं पर अदल और इंसाफ करना है. तो क्या तुम्हारे मतलब जहां कानून जहां पर है वहां पर अल्लाह बड़ा है? तो अल्लाह कहां पर तुमने बड़ा करके रखा है ये देखो पहले. इस अल्लाह ने ये नहीं बोला कि खाली अल्लाह अकबर ही करते रहो. अल्लाह ने तो कहा अल्लाह की जो तक है मतलब उसकी जो मतलब बड़ाई है उसको तुम करो. यानी कुरान के अंदर जो अल्लाह ने अहकामात दिए उसको फॉलो करो. जिस चीज के लिए कहा करो वो करो, जिसके लिए कहा मत करो उसके लिए रुक जाओ. तो क्या ये सब कर रहे हो तुम? क्या अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हो और फिर बोलते हो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर? Means glorify and extol him far above whatever the transgressors and aggressors say. चाहे जो भी है, जो लोग मतलब है जो मतलब निकल चुके हदों से बाहर, शैतानी लोग या फिर जो भी लिमिट क्रॉस करने वाले लोग, वो सब जो भी निकल चुके हैं उनके सबके कहने से कुछ भी नहीं है.
اللہ تو ان سے بہت بلند تر بالا تر ہے کہ وہ لوگ جو بھی کہیں گے وہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو لمٹ کراس کر دی نا. اللہ اس سے بہت بلند ترین ہے، ان کے لمٹ کراس کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. اللہ اس سے بہت بلند ترین ہے. ابن جری ریکارڈڈ that Al-Qurazi used to say about this ayah, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. تو یہ اس آیت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ and say all the praises and thanks be to Allah who has not begotten a son، کہ تمام حمد اور ثنا جو ہے اللہ کی ہے، اور اللہ نے کوئی بیٹا نہیں لیا اپنے لیے. that the Jews and Christians said that Allah has taken a son، یعنی کہ یہودی اور کرسچن انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، یعنی انہوں نے عزیر علیہ السلام، اور کرسچن لوگ نے عیسیٰ علیہ السلام. پھر عرب لوگ جو تھے وہ اس طرح سے کرتے تھے پہلے، یعنی جہالت کے عرب. تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جب وہ لوگ طواف کرتے تھے تو کہتے تھے جیسے ایٹ یور سروس لبیک، تو وہ لبیک ایسا کرتے ایٹ یور سروس، یو ہیو نو پارٹنر ایکسپٹ دا پارٹنر یو ہیو، یعنی تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے جو شریک تو نے لیا ہے، یعنی جو تیرا شریک ہے. And you possess him and whatever he owns، اور تو وہ تیرے قبضے میں ہے اور اس کا جو کچھ بھی ہے وہ بھی تیرا ہے. یعنی سوچو کتنی غلط بات ہے، یعنی جو اس کا ہے وہ بھی تیرا ہے، اللہ کو بول رہے. And the Sabaeans and Magians said if it were not for the supporters of Allah he would be weak. اگر اللہ کے کوئی سپورٹرز نہیں ہوں گے تو وہ تو بڑا کمزور پڑ جائے گا بولتے. Then Allah revealed this ayah، پھر اللہ نے یہ آیت جو ہے لاسٹ آیت جو ہے اس کو ریویل کیا اللہ نے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. And say all the praises and thanks be to Allah، اور کہو تمام شکر تمام تعریف اللہ ہی کی ہے. who has not begotten a son، جس نے کوئی بیٹا نہیں لیا اپنے لیے. and who has no partner in his dominion، اس کے راج پاٹ میں، اس کے کنگڈم میں، اس کی ڈومینین میں کوئی بھی اس کا ساتھی نہیں. nor is he low to have a supporter، اور نہ ہی وہ کبھی اتنا کمزور پڑتا ہے کہ اس کو کسی ساتھی کی ضرورت پڑ جائے کہ بھائی مدد کرو. and magnify him with all magnificence، اور اس کی جو بڑائی کرو بالکل تمام بڑائیوں کے ساتھ. This is the end of the tafsir of Surah Al-Isra، یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے، سورہ Al-Isra بھی ہے. All praise is due to Allah، الحمدللہ. He is for us the most excellent trustee، یعنی ہمارا توکل اللہ ہی پر ہے جو سب سے بہترین، ایکسیلنٹ، جو کہ مطلب توکل جس پہ کیا جا سکتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.